جادوئی آئینہ۔ نائلہ تیسری جماعت کی ایک پیاری سی بچی تھی۔ وہ پڑھائی کے علاوہ با اخلاق بھی تھی۔ جادوئی کہانیاں پڑھنا اسے بہت پسند تھا۔ ایک دن نائلہ ایک جادوگر کی کہانی پڑھ رہی تھی جس کے پاس جادوئی آئینہ تھا۔ اس کے ذریعے دنیا میں ہر جگہ دیکھا جا سکتا تھا۔ نائلہ نے سوچا کاش اس کے پاس بھی یہ جادوئی آئینہ ہوتا جو اس کے ہر کام کر دیتا۔ نائلہ کے ابو اس کی پسند کو جانتے تھے، چنانچہ وہ اس کے لیے ایک پتلا چپٹا سا کالے رنگ کا آئینہ لے آئے۔ آئینہ اتنا چھوٹا تھا کہ اس کی فراک کی جیب میں بھی آ جاتا تھا۔ نائلہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے آئینے کو ایک چھوٹے سے غلاف میں رکھ دیا جو اس کے ساتھ ہی تھا۔ نائلہ کسی کام میں مصروف تھی کہ اچانک ابو کمرے میں داخل ہوئے اور نائلہ سے جادوئی آئینہ مانگا۔ نائلہ نے وہ آئینہ انہیں دیا تو انہوں نے کہا، یہ ٹچ موبائل کہلاتا ہے۔ یہ کسی جادو کے آئینے جیسا ہی ہے۔ یہ سن کر نائلہ حیران رہ گئی۔ ابو نے نائلہ کو موبائل استعمال کرنے کا طریقہ سمجھایا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسے ذرا سا چھونے سے ہم دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکتے ہیں، اور جو بھی سوال لکھ کر پوچھو اس کا جواب فوراً مل جائے گا۔ اس میں موجود یوٹیوب میں ہم مختلف اقسام کے کارٹون اور فلمیں وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ نائلہ اپنی اس بڑی خواہش پوری ہونے پر بہت خوش ہوئی۔ اچھا لڑکا۔ احمد ایک بہت ہی پیارا لڑکا تھا۔ وہ بڑوں کا کہنا مانتا اور ان کا ادب کرتا اور اپنے چھوٹے بھائی بہنوں سے محبت کرتا۔ احمد کے امی ابو اس سے بہت خوش تھے کیونکہ احمد ہر وقت ان کی خدمت کرنے میں مصروف رہتا۔ جب بھی امی یا ابو اس کو کسی کام کا کہتے، احمد سارے کاموں کو چھوڑ کر ان کی بات کو سنتا اور ان کا کہا ہوا کام کرتا۔ ایک مرتبہ احمد کی امی بیمار ہو گئیں۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے احمد کو بلایا، بیٹا احمد ادھر آؤ۔ احمد نے ادب سے کہا، جی امی، اور اپنی امی کے پاس آ کر ان کا ہاتھ چوما۔ امی نے کہا، بیٹا گھر میں دودھ ختم ہو گیا ہے اور مجھے دودھ پینا ہے، تم ذرا جلدی سے دودھ لے آؤ۔ احمد نے امی سے پیسے لیے اور گھر سے نکل گیا۔ جلدی سے دودھ کی دکان پر پہنچا، وہاں سے دودھ خریدا اور گھر واپس آیا۔ گھر آ کر احمد نے دودھ گرم کیا اور ایک گلاس میں بھر کر گرما گرم دودھ امی کو پیش کیا۔ جیسے ہی وہ امی کے پاس پہنچا، اس نے دیکھا کہ امی تو سو چکی ہیں۔ احمد نے دل ہی دل میں سوچا کہ امی بیمار ہیں، ان کو جگانا اچھی بات نہیں، لیکن اس کے ننھے سے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر امی جاگ گئیں اور ان کو دودھ کی ضرورت پڑی تو ان کو تکلیف ہوگی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دودھ لے کر امی کے پاس ہی بیٹھا رہے گا تاکہ اگر امی کی آنکھ کھلے اور وہ دودھ مانگے تو میں ان کو دے پاؤں۔ وہ کافی دیر تک بیٹھا رہا، یہاں تک کہ امی جاگ گئیں۔ امی نے احمد کو اپنے پاس بیٹھے دیکھا تو کہا، بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ احمد نے کہا، پیاری امی جان، آپ نے مجھے دودھ لینے بھیجا تھا، میں دودھ لے کر آیا تو آپ سو چکی تھی۔ میں نے آپ کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور بغیر آپ کو دودھ پلائے یہاں سے جانا بھی مجھے اچھا نہ لگا، اس لیے میں یہیں بیٹھا رہا تاکہ آپ جب بھی جاگیں تو میں آپ کو یہ دودھ پلا سکوں۔ احمد کی امی احمد کی یہ بات سن کر بے انتہا خوش ہوئی اور احمد کو بہت ساری دعائیں دیں اور پھر احمد سے دودھ لے کر پی لیا۔
دوستو، ہم بھی اس بات کی کوشش کریں کہ امی ابو کی بات مانیں اور ان کے کاموں میں ان کی مدد کریں تاکہ ہماری امی ابو بھی ہمیں خوشی سے دیکھیں اور ہمیں دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ کام بوریت سے بچاتا ہے۔ آج موئز کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ باہر بڑے زوروں سے بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف کیچڑ اور سڑکوں پر پانی جمع ہو رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، آج دوپہر تو بہت اکتا دینے والی ہوگی۔ مجھے معلوم نہیں کہ اتنا وقت کیسے گزر پائے گا۔ دوپہر تک تو شاید میری چیخیں نکل رہی ہوں گی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں گیا اور بے دلی سے اپنے کمرے کا جائزہ لیا کہ ہو سکتا ہے اسے کوئی ایسا کھلونا مل جائے جس سے وہ پہلے کھیلا نہ ہو، یا وہ کسی کھلونے کا ڈبہ الماری میں رکھ کر بھول گیا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ موئز کو اپنے سب کھلونے زبانی یاد تھے۔ اس کے کھلونوں والے ڈبے ویسے بھی فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ پھر موئز آہستہ سے بولا، بہتر یہی ہے کہ میں ان بکھرے ہوئے کھلونوں کے ڈبوں کو صحیح کر کے الماری میں رکھ دوں۔ پہلے تو تمام چیزیں ترتیب سے ڈبوں میں رکھتا ہوں۔ کئی کھلونوں کے تو بعض حصے گم ہو گئے ہیں، ان کو بھی ڈھونڈتا ہوں۔ اس نے تمام گمشدہ حصوں کو الماری میں سے تلاش کیا، بستر کے نیچے سے ڈھونڈا اور پھر انہیں جوڑ کر ترتیب سے ڈبوں میں رکھا اور ڈبے ترتیب سے الماری میں رکھ دیے۔ پھر اپنی کتابیں ترتیب سے الماری میں رکھی اور اپنے کپڑے کپڑوں والی الماری میں لٹکا دیے۔ جب یہ سارا کام وہ مکمل کر چکا تو گھڑی پر وقت دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی جلدی وقت گزر گیا ہے۔ اس نے خوشی سے نعرہ مارا۔ اسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا تھا کہ کام کرنے سے وقت زیادہ جلدی گزر جاتا ہے بجائے فارغ بیٹھنے کے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی فارغ بیٹھنے کے بجائے وہ وقت کام کر کے گزارے گا، کیونکہ اب اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کام بوریت سے بچاتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔